إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول الله جل وعلا في كلامه المجيد: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. محترم حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، دوستوں اور بزرگوں، ہر قسم کی بڑائی، پاکی، حمد و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا اور آپ کا رب ہے، پالنہار ہے، مربی ہے، اس زمین و آسمان کا، اس جہاں کا مدبر ہے، جو ہمارا حقیقی منعم ہے، محسن ہے، جس کی نعمتیں ہم پر بے شمار ہیں، جس کا ہم احصاء نہیں کر سکتے۔ بعدہ درود و سلام پیش ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جن کا نام نامی اسم گرامی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے توحید کے تقاضے، اس حوالے سے کچھ باتیں کتاب و سنت اور نصوص کی روشنی میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم جو کچھ یہاں سنیں، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دعا کی تھی، آپ نے ایک دعا دی تھی، آپ نے فرمایا تھا: نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا۔ اللہ رب العالمین اس انسان کو تر و تازہ رکھے، خوش رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یہ دعا کس کے لیے ہے؟ سمع منا حدیثا، جو ہماری بات سنے، ہمارے فرمودات سنے، فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ، تو اس کو محفوظ کرے یہاں تک کہ دوسروں کو پہنچائے۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ان تعلیمات کو اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر توحید کو، سنت کو، توحید کے تقاضوں کو ہم عام کریں جس قدر ہم سے ممکن ہو سکے۔ میرے بھائیو، یہ عنوان سارے مسلمان، سارے ایمان والوں کا مقصود اصلی ہے، اصل مقصود ہے۔ توحید کے تقاضے، یہ ہمارا اصل ہدف ہے، اصل منشا ہے۔ آپ دیکھیں
سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جتنے انبیاء آئے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جہاں یہ سلسلہ موقوف کر دیا گیا، جو خاتم النبیین ہیں، سارے انبیاء کی دعوت کا مرکزی عنوان، مرکزی موضوع، نقطہ اتحاد اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف بلانا تھا کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اتنے سارے انبیاء آئے، تفاصیل میں جائیں گے، شریعتوں میں کچھ جزوی اختلافات پائے گئے، لیکن کہیں بھی توحید کے معاملے میں اس میں کہیں بھی اختلاف نہیں۔ سارے انبیاء کی دعوت کا محور، مرکز، نقطہ اتحاد اللہ رب العالمین کی طرف بلانا، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینا تھا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو، جتنے پیغمبروں کو ہم نے بھیجا ہے، ہم نے سب کی طرف اس بات کی وحی کی تھی، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، میری عبادت کرو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء اور رسول کو مختلف قوموں کی طرف بھیجا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی بعثت سے پہلے اللہ تعالیٰ قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجتا تھا۔ رسول خطے کے لیے ہوتے تھے، خاص قوم کے لیے ہوتے تھے، خاص ملک کے لیے ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے، آپ کا اکرام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے جو پہلے قبیلوں میں، ملکوں میں، خطوں میں رسولوں کو بھیجا، سب کا جو مقصد تھا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ آپ قوم عاد کے حوالے سے پڑھیں، قوم سمود کے حوالے سے پڑھیں، سارے تذکرے قرآن مقدس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا فرمایا، اے نبیوں نے فرمایا، اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ مرکزی عنوان رہا ہے۔ یہ اس وجہ سے بھی اہم ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے سارے اعمال کا انحصار یہ توحید پر ہے، اسی لیے انبیاء کی دعوت کا مرکز توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف اس بات کی وحی کی جا چکی ہے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر آپ شرک کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت کی صورتوں میں شریک کریں گے، تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے، آپ دیکھیں انبیاء، اسی طرح سے آپ قرآن میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ ذکر کیا ہے، ایک سلسلہ ذکر کیا، فلاں نبی فلاں نبی، اس طرح سے اللہ نے ایک سلسلہ ناموں کا ذکر کیا اور کہا اگر یہ بھی شرک کے اندر گرفتار ہوتے اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو برباد کر دے گا، ان کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ رائیگاں کر دیتا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کس لیے؟ توحید کو عام کرنے کے لیے۔ یہ مبلغ تھے اللہ رب العالمین کی طرف سے، ان کے یہاں شرک کا صدور ممکن نہیں۔ اس میں اشارہ موجود ہے کہ کوئی انسان بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، اس کے پاس اعمال کا ڈھیر کیوں نہ ہو، حج، روزے، نماز، زکوٰۃ، تہجد، ساری چیزیں موجود ہوں، لیکن اگر وہاں پر شرک موجود ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ بیس ہے، بنیاد ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آپ کے سامنے درس میں بات آئی تھی، حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، 60 فی الجاہلیت و 60 فی الاسلام، 60 سال جاہلی زندگی اور 60 سال اسلام کی زندگی۔ آپ دیکھیں ایک صحابی کو اپنے عمل کے بارے میں کس قدر فکر مند ہیں، اپنے نفس کے بارے میں کس قدر فکر مند ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جاہلی دور میں جو صلہ رحمی کی تھی، جو احسان کا معاملہ کیا تھا، جو لوگوں کی مدد کی تھی، کیا اللہ تعالیٰ اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں، اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ اور اگر اسلام نہیں لاتے
اسلام نہیں لاتے تو اس سے جو پہلے کے اعمال تھے وہ سارے کے سارے بیکار تھے. اسلام لانے کے بعد وہ سارے کے سارے اعمال جو 60 سال انہوں نے زمانے جاہلیت کے اندر ادا کیے تھے، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تمہاری نیکی میں شمار کیے جائیں گے. اللہ کی توحید اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کی نیکی کوئی کام کی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. اللہ فرماتا ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے. حرام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بغیر توبہ کیے ہوئے شرک کی حالت میں مر گیا تو ابدی طور سے جہنم اس پہ حرام ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ اور ابدی طور سے جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جنت و جہنم ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں اور یہی درست عقیدہ ہے. یہی درست عقیدہ ہے، کبھی یہ فنا ہونے والے نہیں ہیں. ایک انسان جو عقیدہ توحید پر باقی ہے، اعمال صالحہ پر باقی ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا تو ہمیشگی کی نعمت میں ہے. ایک انسان جو کفر پر، ظلم پر، فسق پر، فجور پر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہے اور شرک پر اس کی وفات ہوتی ہے تو ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کے اندر رہے گا. اللہ فرماتا ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. اللہ تعالیٰ کے یہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. تو اگر ہمارے یہاں توحید موجود ہے ہم اس کی حفاظت کریں، ہم اس کو نعمت تصور کریں، یہ سب سے بڑا تقاضا ہے. اس کو عظیم نعمت تصور کریں، یہ بیس ہے، اصل ہے، ہماری زندگی کا ہدف ہے، یہ انبیاء علیہم السلام کا مرکزی عنوان رہا ہے. ہم اس کی حفاظت کریں اور اس کے اندر کسی بھی طور سے شرک کو داخل نہ ہونے دیں. اب اگر ہم تفصیل میں جاتے ہیں ذرا تو علماء نے توحید کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. پہلی بات اللہ رب العالمین کی وحدانیت میں اگر ہم کھرے ہیں، سچے ہیں اور ہمارے اندر توحید موجود ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کریں اور اس کی حفاظت کریں. دوسری بات توحید کی 3 قسمیں علماء نے بیان کی ہیں. توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. اسی پر ہماری بات ہوگی. توحید کے تقاضے، رب کے تقاضے کیا ہیں؟ اللہ کو جب ہم معبود مانتے ہیں کہ وہی عبادت کے لائق ہے اس کا تقاضا کیا ہے، اور اسماء و صفات پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں. یہ ان نکات پر آپ کے سامنے چند باتیں پیش کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ایک آیت سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں توحید کی 3 قسموں کو جمع کیا ہے. اللہ فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. اللہ فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بينهما. اللہ تعالیٰ رب ہے آسمانوں کا، زمین کا، اس کے درمیان جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کا رب ہے. جو بھی مخلوقات موجود ہے اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے. اللہ تعالیٰ چوپایوں کا رب ہے. بڑی سے بڑی مخلوق جو پانی میں موجود ہے، جو ہواؤں میں اڑتی ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتی، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق جس کو ہم بڑے سے بڑے آلات کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے درمیان کسی بھی چیز کو باطل پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا. یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا کی. اگر یہ میں کہتے ہیں کہ یہ چیز بے مقصد ہے، اللہ رب العالمین کی حکمت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین و آسمان کے درمیان کوئی چیز ایسی پیدا کرے جو لغو ہو اور جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. رب السماوات والارض وما بینہما، یہ جو ہے توحید ربوبیت ہے. اللہ فرماتا ہے فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، لہذا تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر جم جاؤ. هل تعلم له سمیا، کیا تم کوئی اس کا ہم نام پاتے ہو؟ یہ توحید بیچ میں توحید الوہیت ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اس کی عبادت پر جم جانا. اور اخیر میں اللہ تعالیٰ نے توحید اسماء و صفات کو ذکر کیا ہے. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ رب ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما. مفسرین نے لکھا ہے کہ رب وہ ہے جس کے اندر 3 چیزیں جمع ہوں.
المالک المتصرف المنعم. مالک ہونا. اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے درمیان کی چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کا مالک بھی ہے. اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے. اسی طرح سے المتصرف، اللہ تعالیٰ متصرف ہے. زمین و آسمان کے درمیان چیزوں کی تدبیر کرنا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کی مرضی سے اور اللہ رب العالمین کے فیصلے سے ہوتا ہے. المنعم، اللہ تعالیٰ انعام کرنے والا ہے اپنے بندوں پر، اور اس کی نعمتیں بے شمار ہیں. ہم گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دے رہا ہے. یہ اللہ رب العالمین کے حلم کا، بردباری کا کمال ہے. اللہ رب العالمین کے صفت حلیم سے متصف ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے رہا ہے، ہم پر نعمتیں نچھاور کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، اگر گناہوں کی وجہ سے پکڑتا، ما ترک علی ظہرها من دابہ، تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑتا، کوئی بھی چوپایا باقی نہیں رہتا. اگر گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ کرنے لگتا. تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم رب مانتے ہیں تو ہم ان تمام مسائل میں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں. رب جو ربوبیت ہے، اس کا پہلو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. رب ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے. ربوبیت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے. اللہ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ رب العالمین کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی ہے، سلطنت ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے وجود بخشتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دونوں چیزیں دیتا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہیں. ماؤں کے رحم میں جو حمل ٹھہرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے حکم اور فیصلے سے ٹھہرتا ہے. لہذا اگر ہمیں اولاد کی طلب ہو، اولاد ہمیں مانگنا ہو، تو اللہ رب العالمین سے ہم اس کا سوال کریں. یہ رب کا تقاضا ہے، یہ ربوبیت کا تقاضا ہے، کیونکہ دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. اللہ فرماتا ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ایسے ہی مرور ایام اور ایسے ہی دن اور رات کا آنا جانا، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ متصرف ہے، ان ساری چیزوں کو ایک نظام اور ایک حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. یہ ربوبیت میں داخل ہے. اللہ فرماتا ہے وسخر الشمس والقمر، اور اللہ تعالیٰ نے چاند کو اور اسی طرح سے سورج کو اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے مسخر کر دیا، لگا دیا ہے. اور ہر ایک کے لیے اپنا مدار متعین ہے. جو سیارے موجود ہیں اپنے مدار میں سب گھوم رہے، ایک میعاد متعین ہے ان کے لیے. جب اللہ رب العالمین کا حکم آئے گا تو اس سے تجاوز کر جائیں گے. اللہ فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اللہ رب العالمین تمہارا رب ہے اور بادشاہت اللہ رب العالمین کے لیے ہے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو وہ کھجور کے اوپر جو باریک سی جالی ہوتی ہے اس کو بھی پیدا کرنے کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتے. اسی طرح سے اللہ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں، ان کو رزق دینے کا اختیار نہیں ہے،
بڑے سے بڑا پیر ہو، مرشد ہو، ولی ہو، کسی کے رزق کا مالک نہیں ہے، سب کا رزاق تمام تر مخلوقات کا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لہذا تم اللہ رب العالمین سے رزق کا سوال کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس روئے زمین پر جتنے بھی جاندار موجود ہیں، انسان ہو، کیڑے مکوڑے ہوں، سب کے روزی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر کتنے جاندار چوپائے ہیں جو اپنے رزق کو لے کر نہیں گھومتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کو روزی کیسے دینی ہے، کیسے ان تک روزی کو پہنچانا ہے، ان کے لیے کیسے اسباب کو آسان بنانا ہے، یہ سب اللہ کے ذمہ ہے۔ لہذا ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی سے روزی کا سوال کیا جائے، کیونکہ روزی صرف اللہ رب العالمین ہی کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اسی طرح سے جو دوسری قسم ہے جو الوہیت، جس کے بارے میں پہلے آپ کے سامنے بات ذکر کی گئی ہے، یہ سب سے اہم ہے اور اسے ہم توحید عبادت کہتے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے جو زور دیا ہے اور جس کی طرف سب سے زیادہ توجہ دی ہے وہ یہی قسم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین چاہتے تھے کہ اس قسم کے ساتھ کمپرومائز کر لیں کہ آپ کچھ دن ہمارے معبود کی عبادت کر رہے ہیں، ہم کچھ دن آپ کے معبود کی عبادت کر لیں۔ آپ سورۃ الکافرون پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا کس طرح سے کھلا اعلان ہے، کھلا اعلان ہے کہ یہ چیز اس میں نہیں چل سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمام انبیاء کہتے تھے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے توحید ربوبیت کو قرآن میں جو ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دلیل بنایا ہے توحید الوہیت پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو توحید الوہیت پر دلیل بنایا ہے کہ جب تم مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے، جب تم مانتے ہو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، جب تم مانتے ہو کہ زمین و آسمان کے درمیان کی ساری چیزوں کا خالق مالک اللہ ہے، جب تم مانتے ہو سورج، چاند، ستارے، یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کا متصرف اور زمین کے معاملات کو چلانے والا اللہ ہے، جب تم مانتے ہو موت دینے والا اللہ ہے، جب تم مانتے ہو شفا دینے والا اللہ ہے، تو تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت میں شریک کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے اس موضوع کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگو، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، تاکہ تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، وہی اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ہموار کیا، فراش بنایا، آسمان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے چھت بنایا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بارش کے ذریعے سے تمہیں پانی پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے سے زمین کو سیراب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بارش کے ذریعے سے زمین سے غلہ جات اگاتا ہے، تم اس کو کھاتے ہو۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں جن سے تم فائدہ حاصل کرتے ہو، فائدہ اٹھاتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ سب مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی منعم ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ دینے والا ہے، کرنے والا ہے، مدبر ہے، متصرف ہے، منعم ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو ند نہ بناؤ، شریک نہ بناؤ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ نہیں ہے، قرآن میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کو ذکر کر کے الوہیت کے لیے دلیل قائم کرتا ہے کہ اگر ذرا بھی عقل موجود ہے، ذرا بھی دماغ موجود ہے تو اس پر غور کرو، غور کرو کہ جو اللہ رب العالمین ربوبیت کی صفت سے متصف ہے وہی جو ہے حقیقی معنوں میں الہ ہو سکتا ہے، وہی حقیقی معنوں میں معبود ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ یہ آیت آپ کے سامنے گزر چکی ہے کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام توحید الوہیت کی طرف بلاتے تھے، توحید الوہیت کی طرف دعوت دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں کہا تھا وَإِن قُطِّعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگرچہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو تم شریک مت کرنا۔ یہ توحید الوہیت کا تقاضا ہے کہ
کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے عبادت کی تمام قسموں کو خاص کرے، اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اور اسی طرح سے جو آخری قسم ہے توحید اسماء و صفات۔ اسماء و صفات کا معنی عام الفاظ میں بالکل عام فہم الفاظ میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنی کتاب میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں جو کچھ چیزیں اللہ کے بارے میں موجود ہیں اس کو تسلیم کیا جائے، مانا جائے، اس پر ایمان رکھا جائے۔ اور اس میں 4 چیزیں ہیں جو اہم ہیں، جن سے بچنا بھی ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے تحریف۔ تحریف کہتے ہیں کہ تحریف ایک لغوی ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے معنوی۔ لغوی تحریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی فرمان کو اس کے حقیقی معنی سے ہم پھیر دیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ جب یہود کے رد میں اللہ نے آیت نازل فرمائی بل یداہ مبسوطتان، اب منحرفین کا جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اس سے مراد قدرت ہے، اس سے مراد قدرت ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں، جیسا اللہ رب العالمین کی شان کے مناسب ہے۔ ہم اس کی مثال نہیں بیان کریں گے کہ اللہ کے ہاتھ ہمارے جیسے ہیں، ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کریں گے، نہ ہی ہم اس کا انکار کریں گے۔ اسی طرح سے لغوی جو تحریف ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ اب جو بعض لوگ ہیں جو صفت کلام کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بات نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، جیسا اللہ کی شان کے شایان شان ہے، ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے۔ اب پڑھتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ کو منسوب کر دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی۔ کیوں؟ تاکہ ہم اللہ رب العالمین سے صفت کلام کی، اللہ کے بات کرنے کی صفت کا ہم انکار کر سکیں۔ ہم ایسا نہیں کرتے، جتنا ثابت ہے اتنا ہم مانتے ہیں، ہم تحریف نہیں کرتے۔ اسی طرح سے ہم تعطیل نہیں کرتے، کسی صفت کا یا کسی اسم کا ہم انکار نہیں کرتے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے جو صفات ہیں، جو اسما ہیں، ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کرتے۔ کسی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے استوا کے بارے میں پوچھا، اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، علم کے اعتبار سے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم رہو۔ علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سائل آتا ہے، پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس کے بارے میں تفصیلات بتلائیے۔ سوال کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں الاستواء معلوم، استوا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے، اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے اس کا علم ہمیں نہیں دیا گیا، نہ ہی ہمیں اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مستوی ہے اتنا ہمیں بتلایا گیا، ہمارا عقیدہ و ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان پر عرش پر موجود ہے، اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ تعالیٰ مستوی ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، کہا کہ اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، زیادہ اس پر دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیفیت کے بارے میں زیادہ پڑھنا نہیں ہے، ورنہ شیطان آپ کو اچک لے گا، گمراہ کر دے گا۔ اور اسی طرح سے آخری چیز تمثیل، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اب آپ کہیں ہم بھی سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا سننا ہم سے مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اب یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں ہے، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سنتا ہے جیسا کہ اس کے شان کے مناسب ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، ہم اس کے کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے، ہماری عقل اتنے
اس تک پہنچ نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ کیسے سنتا ہے. اللہ تعالیٰ سنتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے مناسب ہے. جب بندہ صحیح معنوں میں اسماء و صفات پر عقیدہ رکھتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ انسان کا عملی زندگی میں بھی انسان صحیح طریقے پر ہو جاتا ہے. اس کے ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے دوں. جب بندہ عقیدہ رکھتا ہے, جب قرآن کی آیت پڑھتا ہے ان اللہ بما تعملون خبیر ان اللہ سمیع علیم ونحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں اس سے باخبر ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. تو انسان کسی کی غیبت نہیں کرتا, چغلی نہیں کرتا, زبان کا درست استعمال کرتا ہے, آنکھوں کا درست استعمال کرتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, لیکن میں جس کمرے میں موجود ہوں وہاں ایک ذات ہے جو اپنے علم کے اعتبار سے موجود ہے. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر ہم گناہ کے لیے جائیں اور وہاں اللہ علم کے اعتبار سے موجود نہ ہو. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. جب انسان صحیح معنوں میں عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کا تقوی اس کے دل میں آتا ہے. اسی طرح سے انسان جب پڑھتا ہے کہ اللہ رب العالمین شدید العقاب ہے, غفور الرحیم ہے, تو کسی ایک طرف نہیں جاتا ہے کہ مایوس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے. نہ اس طرف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, چلو گناہ کرتے رہو, شیطانی حیلے میں گرفتار رہو, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, دیکھیں گے. بلکہ جب انسان صحیح معنوں میں اسماء و صفات پر عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی, اجر کی امید کرتا ہے, اور اسی طرح سے اعمال صالحہ بھی بندہ کرتا ہے. ورنہ عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس گمان میں رہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, لیکن اللہ نے قرآن میں یہ بھی تو فرمایا ہے ان اخذہ علیم شدید, اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر جہنم کی جو کیفیت بیان کی ہے, اور بہت سارے لوگوں کو جہنم میں جو سزا اور عذاب میں گرفتار کیا جائے گا, جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیے, کیا وہ ویسے ہی ہیں؟ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود بہت سارے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کرے گا. اس کی تفصیلات ہے. تو جب انسان صحیح معنوں میں اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان رکھتا ہے, عقیدہ رکھتا ہے, تو انسان صحیح راستے پر رہتا ہے. یہ اس کا تقاضا ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم نے جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں سنی ہیں, اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہم اس دنیا کے اندر ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت پر باقی رکھے, اور جو ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.